إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين ہماری کلاسز کا سلسلہ جاری ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اور کرم ہے ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں اس سچویشن میں بھی اپنی کلاسز کا سلسلہ جاری رکھنے کا موقع دیا، ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی کلاسز کو جاری رکھ سکتے ہیں اور الحمدللہ ہم سر ذرا کلاسز کر رہے ہیں، مائک کٹ رہی ہے آواز، اور ہم لوگ الحمدللہ کلاسز کو جاری رکھ رہے ہیں اور رمضان میں بھی کوشش کر رہے ہیں کہ عربی زبان کو سیکھیں اور قرآن کو اور حدیث کو عربی میں سمجھ سکیں۔ آج آپ کے سامنے دو آیات تلاوت کی گئی ہیں جو کہ سورۃ آل عمران کی ابتدائی آیات میں ہیں، آیت نمبر 7 اور 8۔ آیت نمبر 7 اور 8 جو ہے سورۃ آل عمران بہت اہم آیات ہیں۔ اگر ان پہ ہم غور کریں تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہی ہے جس نے آپ پر کتاب نازل کی جس میں کچھ آیات محکم ہیں یعنی واضح ہیں جو اس کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور کچھ دوسری متشابہات غیر واضح ہیں۔ پھر جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہے یعنی جن کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ ان میں سے انہی آیتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو متشابہ یعنی غیر واضح، ان کا مقصد محض فتنے اور تعویل کی تلاش ہوتا ہے، حالانکہ اللہ کے سوا کوئی بھی ان کی تعویل نہیں جانتا۔ اور جو لوگ علم میں پختہ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارا ان متشابہات پر ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا بیان کہ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل فرمایا، اس میں دو طرح کی آیات ہیں۔ ایک وہ آیات ہیں جو محکم ہیں یعنی واضح ہیں، جیسے ان کی سب سے بڑی مثال ہے احکامات کی جو آیات ہے، اس میں حکم دیا گیا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، صدقہ خیرات کرو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، حرام نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، چوری نہ تو یہ جتنی بھی احکامات کی آیتیں ہیں سب سے بڑی مثال ہے واضح اور محکم ہونے کی۔ اور کچھ آیات ہیں جو متشابہ ہیں، غیر واضح ہیں ہمارے لیے، کیونکہ ہمارا جو علم ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا وہ بہت کم ہے، وما اوتیتم الا قلیلا، تو ہمیں جو علم دیا گیا ہے من علم الا قلیلا، جو ہمیں علم دیا گیا ہے وہ بہت کم ہے، جیسے روح کا معاملہ ہے اور دوسرے معاملات ہیں۔ تو اب جن لوگوں کے دل میں ٹیڑھ ہوتی ہے نا، یعنی وہ بات کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، سیدھی بات نہیں کرنا چاہتے، وہ انہی متشابہ غیر واضح آیت کے پیچھے لگ جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو فتنے میں ڈالیں اور تعویل کریں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ان کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اچھا، اب یہ تو ہوگا ٹیڑھ، جن کے دل میں ٹیڑھ ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ انہی آیت کے پیچھے لگتے ہیں جو متشابہات ہیں۔
اور عمل کا جب معاملہ آئے گا محکم تو اس سے دور ہوتے ہیں۔ اچھا، اب رہے دوسرے لوگ، وہ کون ہیں؟ جو علم میں پختہ ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ہمارا ان متشابہات پر مکمل ایمان ہے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت و عقل مندی حاصل کرتے ہیں۔ تو جو علم میں پختہ ہے، اپنے دین پر قائم ہے، اس کا معاملہ کیا ہونا چاہیے؟ جو بھی آیات ہیں متشابہات، پورے قرآن پر ان کا ایمان ہے کہ سب ان کے رب کی طرف سے ہیں، اس کی تعویل میں نہیں لگنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اس کی تعویل اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، تو پھر اس کی تعویل میں کیوں لگے انسان؟ تو ان کا معاملہ کیا ہے؟ سب ہمارے رب کی طرف سے ہیں، ہمارا ان پہ مکمل ایمان ہے۔ اور وہ دعا کیا کرتے ہیں؟ یہ اگلی آیت مبارکہ ہے جو ہے نا، اس میں آیت نمبر 8 میں ان جو علم میں پختہ لوگ ہیں ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور یہ عظیم دعا ہے، عظیم دعا ہے، ہم سب کو یاد ہونی چاہیے یہ دعا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، اور عطا کر ہمیں اپنے پاس سے رحمت، بے شک تو ہی بڑا عطا کرنے۔ ڈرتے رہتے ہیں کہ جو ہدایت ملی ہے اس کے بعد ان کے دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں، کیونکہ دیکھیں جناب، اس دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ جن کے پاس علم ہوتا ہے ان کو شیطان ایسا بہکاتا ہے کہ وہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، عمل سے دور ہو جاتے ہیں، اور معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے۔ تو جو علم میں پختہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر ہمیں ہدایت دینے کے بعد، اور تو ہمیں اپنی رحمت عطا فرما، اور تو ہی سب سے عطا کرنے والا ہے، سب سے بڑا عطا کرنے والا تو ہی ہے۔ تو یہ دعا کرتے رہتے ہیں، بہت اہم دعا ہے، اور بالکل ایسی ہی دعا جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دل کو، میرے دل کو دین پر ثابت قدم فرما دو۔ بہت اہم دعائیں ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگتے تھے۔ تو یہ دعائیں بہت اہم ہیں جو ہمیں مانگنی چاہیے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے شروع کیا تھا فعل امر۔ فعل امر کیا ہوتا ہے؟ امپیریٹو، جس میں آپ کسی کو کچھ کرنے کا حکم دیتے ہیں، جس میں آپ کسی سے ریکویسٹ کرتے ہیں۔ دعا کے لیے بھی فعل امر ہی استعمال ہوتا ہے۔ فعل امر کو اگر آپ کوئکلی ریوائز کریں تو فعل امر میں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ فعل امر ہمیشہ حاضر جو ہوگا اس کو دیا جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ فعل امر جو ہے وہ ہمیشہ حال میں یا مستقبل کے لیے دیا جاتا ہے، ماضی کے لیے نہیں ہوتا، تو مضارع کا فعل امر بنتا ہے۔ صحیح ہے جی، یہ دو باتیں ہو گئی۔ اور تیسری بات کیا تھی فعل امر سے متعلق؟ کہ فعل امر جب بھی بنایا جائے گا تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کے 3 اسٹیپس ہیں۔ کیا ہیں وہ 3 اسٹیپ؟ ذرا دہرا لیجئے۔ پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ فعل مضارع کو اخف کر دیتے ہیں، یعنی اس پہ جزم آ جاتی ہے۔ جو حاضر کا مذکر کا پہلا صیغہ ہے واحد کا، اس پہ جزم آ جاتی ہے، اور باقی جتنے ہیں ان کا نون ڈراپ ہو جاتا ہے، اور جو جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے اس پہ کوئی چینج نہیں آتا، جزم آنے کے باوجود نہ اس کا نون ڈراپ ہوتا ہے نہ اس پہ جزم آتی ہے، وہ ویسے ہی مجزوم ہو جاتا ہے، ویسے ہی اخف ہو جاتا ہے۔ یہ پہلا اسٹیپ ہو گیا۔ دوسرا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ علامت مضارع کو ہٹا دیں، جو کہ تا ہوتا ہے۔ جیسے ہی علامت مضارع آپ ہٹا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اب آپ دیکھیں گے صیغہ پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں۔ اگر پڑھا جا رہا ہے تو فعل امر تیار ہو گیا، اور اگر نہیں پڑھا جا رہا تو پھر آپ ایک حمزۃ الوصل کا اضافہ کر دیتے ہیں شروع میں، اور وہ حمزۃ الوصل جو ہوتا ہے اس کو کیا حرکت دیتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس فعل کے جس وزن پہ آپ نے اس کو ڈالا ہے، جس باب کے، اس کے عین کلمے پہ کیا حرکت آئی ہے۔ اگر اس کے عین کلمے پہ پیش آیا ہے تو جو حمزۃ الوصل اس پہ بھی پیش آ جاتا ہے، اور اگر اس کے عین کلمے پہ زیر یا زبر ہے تو پھر حمزۃ الوصل پہ زیر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ فعل امر کا بالکل سادہ سا ایک فارمولا ہے۔ تو آئیے اب ہم تھوڑی سی پریکٹس فعل امر کی اور کریں گے، انشاءاللہ آگے چلیں گے اور دیکھیں گے۔
کہ اور کیا چیزیں ہم انشاءاللہ آج کرتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, تو تھوڑی سی فعل امر کی پریکٹس کرتے ہیں. مادہ ہے آپ کے پاس فا, تا اور ہا. ہاں جی, اس کا پہلا صیغہ بتا دیجیے جلدی سے. باپ نہیں پوچھے گا اس کا. سر باپ تو بتائیں. باپ تو خود ہے نا, باپ فا ہے نا. فتح یفتح. یفتح یفتح. صحیح. فتح یفتح. منور صاحب آپ پچھلی کلاس میں کدھر تھے؟ سر میرا نیٹ کام نہیں کر رہا تھا, ساری اچھا کوشش اچھا. کی میں نے, لیکن چل. بس وہ چل. یفتح. اچھا جی, یفتح ہو گیا. تو یفتح سے فعل امر بنانا ہے. فعل امر حاضر کے صیغہ کا بننا ہے, تو کیا بن جائے گا صیغہ؟ تفتح. 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 اچھا جی, فعل امر بنانے کے لیے کیا حصہ پہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ جو لام کا کلمہ ہے اس کے اوپر جزم لگا دیں گے, سکون کر دیں گے, صحیح. یعنی ہاں ٹھیک پہ. ہے. صحیح ہے جی. اس کے بعد علامت مدارے ڈراپ کر دیں گے. ٹھیک ہے, علامت مدارے ڈراپ کر دی. اب پڑھا جا رہا ہے صیغہ؟ نہیں, پڑھا نہیں جا رہا ہے. تو کیا کریں گے؟ حمزۃ حمزۃ الوصل لگا دیا. اچھا, اب حمزۃ الوصل لگا دیا, حرکت کون سی آئے گی جناب اس پہ؟ ذرا غور سے دیکھ کے بتائیے گا. عین کلمے کی. پہ زبر آئے گی. زیر آئے گی, کلمے کے سوری, زیر اوپر آئے گی کیونکہ اس پہ زبر ہے. عین کلمے پہ زبر ہو یا زیر ہو, حمزۃ الوصل کے نیچے زیر آتی ہے. پیش ہو تو پیش آتا ہے, زبر زیر ہو تو زیر آتی ہے. زبر نہیں آتا. ٹھیک ہے جی, تو کیا ہو گیا؟ افتح تو کھول. افتح تو کھول. ٹھیک ہے جی, تو کھول. اللہم اللہم افتح. اچھا, پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو حمزۃ الوصل لکھا رہ جائے گا, پڑھا نہیں جائے گا. تو کیا ہو جائے گا؟ اللہم افتح, اے اللہ تو کھول دے, لی میرے لیے, اب واب رحمتک. رحمت. ہاں جی, یہ دعا ہم کب پڑھتے ہیں؟ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں. مسجد میں داخل ہوتے ہیں. دیکھیے جی, ہم مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں, اللہ تو ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. ہم ویسے یہ دعا عموماً ہم لوگ پڑھتے ہیں, الحمدللہ ہم لوگ کو یاد بھی ہوتی ہے, لیکن ہم نے اس دعا پہ کبھی غور نہیں کیا. اب غور کریں اس دعا کے اوپر کہ مسجد کے دروازے جو ہیں, مسجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے. ہم جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازوں کو کھول دے. اب اس بات کو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ مسجد جانا اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے, اور اللہ کے حکم کے بغیر نہ تو مسجد تعمیر ہو سکتی ہیں, نہ ان میں جایا جا سکتا ہے, اور نہ ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو فعل امر ہو گیا فا تا ہا. ٹھیک ہے جی, ایک اور مادہ ہے آپ کو دیتے ہیں را, ہا اور میم, اور ساتھ میں غین, فا اور را. ٹھیک ہے جی, ان کے مجھے پہلے صیغہ بتا دیں کیا بنیں گے. آپ کون سا تھا؟ رحیمہ, سین اور ضاد. رحیمہ یرحمو. ٹھیک ہے, رحیمہ یرحم. ہاں جی, غفر ہاں یغفر. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب ذرا اس کا فعل امر بنانا ہے, تو یرحمو سے کیا ہو جائے گا حاضر کا صیغہ؟ یرحم. ارحم نہیں, یرحم ارحم, سوری, حاضر سے بنے گا. صحیح ہے جی, جی سوری. حاضر سے بنے گا. اور تغفر. تغفر. ٹھیک ہے جی, فعل امر بنانا ہے, کیا کریں گے؟ سب سے پہلے مجزوم کر دیں گے فعل امر کو. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد علامت مضارع کو ڈراپ کر دیں گے. پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں, دونوں نہیں پڑھے جا رہے.
تو کیا کریں گے؟ حمزۃ الوصل لگا دیں گے. اچھا کیا حرکت آئے گی؟ حمزۃ الوصل زیر آئے گی. زیر آئے گی پہلے پہ دوسرے پہ دونوں پہ. دونوں پہ، کیونکہ یہاں پہ عین کلمے پہ فتح ہے تو بھی زیر، یہاں پہ عین کلمے پہ زیر ہے تو بھی زیر. واضح ہو گیا جناب سب کو؟ یس جی. ارحم تو رحم کر، اغفر تو بخش دے. ٹھیک ہو گیا جناب؟ جی سر. رب اغفر ربی، اے میرے رب. اب یہ ربی جو ہے آپ کو پتا ہے جناب؟ بتائیے ربی کون سا مرکب ہے؟ مرکب اضافی. مرکب اضافی. اس کی کنسٹرکشن کسی کو یاد ہے کیسے بنتا ہے؟ ربن، ربن اور یا متکلم، میرا رب. صحیح ہے جی. رب اور ہم نے بولا میرا رب، تو یا متکلم اس کا ایڈ ہو جاتی ہے، تو یہ بنتا ہے ربی ایسے. ٹھیک ہے جی. اور اکثر مقام پہ آپ کو ملے گا کہ یا جو ہے وہ حذف ہو جاتی ہے اور یہ صرف ایسے لکھا نظر آتا ہے ربی. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو زیر ہے یہ بتاتی ہے کہ یہاں پہ ایک یا متکلم ہے جو حذف ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ربی، اے میرے رب، اے میرے رب، اغفر تو بخش دے. اور پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو رب اغفر، رب اغفر، اے میرے رب تو بخش دے. وَإِرْحَمْ، وَإِرْحَمْ، اے میرے رب تو بخش دے. پیچھے سے ملا کے پڑھیں گے تو وَرْحَمْ، اور تو رحم کر، تو رحم کر. وَأَنْتَ خیر الراحمین. خیر الراحمین. اور بے شک تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، اور بے شک تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ٹھیک ہے جی. قرآن پاک کی آیت. جناب اس کی ایک پکچر لے لیں گے فرحان. یہ جن کا لینوو ٹیب ہے وہ پلیز مائک میوٹ کر لیجیے، آپ کے پاس کافی نوائز آ رہی ہے. جناب اپنے مائکس میوٹ کر لیجیے سب ساتھ. جی سر. پکچر ہوگی جناب؟ جی سر. جناب مادہ ہے ہا، دال اور یا. جی جناب. باب لے لیں دود. ٹھیک ہے جی. دود سے ذرا اس کا پہلا صیغہ بنا دیں. ہدایا، ہدایا، ہدایا یہدیو. ہاں جی. ناقص ہے یہ، صحیح فعل ہے جی. کیا تبدیلی ہوگی؟ ناقص. نہیں محموز کہاں سے سر حمزہ تھوڑی ہے اس میں کوئی. لام کلمے میں ہے. ہاں ناقص، ناقص. صحیح. تو یہ ہو جائے گا ہدا، رول نمبر 1 لگ جائے گا، اس میں رول نمبر 4 لگ جائے گا یہدی. صحیح جی. یہ چینج ہو گیا ناقص کے ہدا یہدی. اچھا یہدی. اب یہدی جو ہے وہ کیا؟ ہدا یہدی. یہدی سے آپ کو فعل امر بنانا ہے. ٹھیک ہے جی. تو فعل امر حاضر سے بنتا ہے، تو یہدی سے کیا ہو جائے گا؟ تہدی. تہدی. ٹھیک ہے جی. اچھا تہدی ہو گیا. اب تہدی جو ہے اس سے فعل امر بنانا ہے. تو اب ذرا غور سے سب ساتھیوں نے دیکھنا ہے. ناقص آیا ہے اور ناقص جب آتا ہے کچھ اسپیشل ضرور ہوتا ہے. صحیح ہے جی. اچھا فعل امر کے 3 اسٹیپ ہیں. پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ جزم سکون کرنا ہے جو آلریڈی ہے. خف مدار خف کریں گے. اب کیسے کریں اس کو خف؟ اس پہ تو پہلی سکون. اس کو کاٹ کے ہاں جی. تو ناقص میں جب ایسی سچویشن ہو جب اس پہ پہلے ہی سکون ہو تو پھر یہ مظلوم ایسے ہوتا ہے کہ یہ حرف علت ڈراپ ہی ہو جاتا ہے.
वाज़ेह हो गया, क्योंकि अब सुकून है ना, तो अब उसको कैसे दोबारा मजूम करेंगे, वो तो पहले ही सुकून में है, तो क्या होता है हर्फ इल्लत ड्रॉप ही हो जाता है। वाज़ेह हो गया सबको? हाँ जी, अब उसके बाद फिर मामला आसान हो गया, अलामत मुज़ारी गिराई, पढ़ा नहीं जा रहा, हमज़तुल वसल लगा दिया, जो आइन कलमा है उसके नीचे जेर है तो जेर आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा? इहदी 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 इहदीना सिरात इहदी तू हिदायत दे, इहदी तू हिदायत दे, इहदी तू हिदायत दे ना हमें, इहदीना तू हमें हिदायत दे सिरातुल मुस्तकीम अस्सिरातल मुस्तकीम। इहदीना अस्सिरातल मुस्तकीम। तो सर इसको ऐड कर ले, वो जो आपने स्टेप बताए थे, कौन से स्टेप? जो आपने इसके स्टेप बताए थे पहले अमर के, तो उसमें ये उसमें हाँ, ये बिल्कुल। हाँ, मतलब आप इसको साइड नोट बना सकते हैं कि जब नाकिस आएगा तो फिर क्या होगा, नाकिस की सूरत में कि हर्फ इल्लत ड्रॉप हो जाता है जज़म होते हुए। सही, मतलब हम उस वक्त अगर ये बात करते ना तो फिर कंफ्यूजन ही हो जाता और कुछ भी नहीं, सीधी बात जो थी उससे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो एडिशनल पॉइंट है ये बाद में आते जाते हैं, इनको छोटे छोटे आप नोट बनाते रहा। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद है एक मादा देते हैं ऑफ बा और लाम। ठीक है जी, और एक देते हैं ता वा और बा। हाँ जी, ये जो काफ बा और अच्छा ये ता वा बा जो है ना, इसको तो नून से लें, बाब नून से। ये जो काफ बा लाम है ना, इसको लाएं बाब तफाउल से। किससे लाएंगे? तफाउल। हाँ जी, तफाउल का नाम आएगा तो पहला सीगा ज़हन में आना चाहिए, वो क्या है? इसकी एक समरी होनी चाहिए आपके पास एक पेज पे। हाँ जी, जो हमने लास्ट क्लास में नहीं, तफाअला यतफाअलु, तो तफाअला यतफाअलु के वजन पे बन गया तक़ब्बला तक़ब्बला यतक़ब्बलु, तक़ब्बला यतक़ब्बलु। ठीक है जी, तक़ब्बला यतक़ब्बलु। अच्छा, यतक़ब्बलु अब आपने अमर बनाना है, तो अमर बनाने के लिए हाजिर का सीगा क्या बनेगा? ततक़ब्बलु ततक़ब्बलु ततक़ब्बलु। ठीक है, ततक़ब्बलु। अच्छा, हाजिर का सीगा बन गया। अब अमर के लिए क्या करेंगे? वही हम पेश पे खत्म करके जज़म सबसे पहले। अच्छा, इसको जरा ग्रामेटिकल टर्मिनोलॉजी जो दूसरी है उसमें भी जरा याद करें। जज़म तो ठीक है, आप उसको वो कर देते हैं, लेकिन आप इसको ये भी सीखें कि इसको क्या कहते हैं अक्सर ग्रामर वाले, कि ये फेले मुदारे अखफ हो गया। क्या हो गया? अखफ हो गया। फेले मुदारे अखफ हो, अखफ यानी बहुत हल्का हो गया। सही है जी, खफीफ से अखफ बहुत हल्का हो जाना। सही है, उसकी हरकत खत्म हो गई तो बहुत हल्का हो गया वो। ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या है? अलामत मुज़ारे गिराने। हाँ जी, पढ़ा जा रहा है जी पढ़ा जा रहा है। तक़ब्बल तू कबूल फरमा, तू कबूल फरमा। तो अब तैयार हो गया सीगा, हमज़तुल वसल की जरूरत नहीं है। नहीं। अच्छा जी, अब आ जाइए इस पे। ये अजवफ है। सही है जी, बाब नून से आएगा तो बन जाएगा तवाबा यतवुबु, और यतवुबु में अजवफ के जब चेंजेस आ जाएंगे तो हो जाएगा ताबा और यतूबु, वो हरकत ट्रांसफर करके, और वो सारे जो कायदे हैं अजवफ के, ताबा यतूबु। अच्छा, ताबा यतूबु आ गया। अब यतूबु जो है इससे फेले अमर बनाना है, हाजिर का सीगा बना लेंगे, क्या बन जाएगा? ततूबु। अच्छा, अब करेंगे इस पे फेले अमर के लिए चेंजेस। अखफ हो गया, मुदारे अलामत गिर गई। अच्छा, अब तो जरा सीगा तो पढ़ा जा रहा है, कोई मसला नहीं, हमजा की तो जरूरत नहीं बची, लेकिन जरा गौर करें, दो सुकून जमा हो गए, तो कौन सा गिरेगा? हुरूफ इल्लत ड्रॉप हो जाएगा। हर्फ इल्लत ड्रॉप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा सीगा? तुब।
توبہ قبول کر، توبہ قبول کر، تقبل تو قبول کر، اور تو توبہ قبول کر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا تو پھر اس کے تعمیر کرنے کے بعد دعا مانگی، ربنا، اے ہمارے رب، تقبل منا، تقبل منا انک انت السمیع العلیم، انک انت السمیع العلیم۔ اچھا یہ والا جو حصہ نا انک انت السمیع العلیم، اگر آپ کو یاد ہو ہم نے سیکھا تھا، کہاں پڑھا تھا ہم نے یہ؟ حسر ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، ہم نے حسر میں سیکھا تھا کہ جو جملے اس میں ہمیں حسر لانا ہو تو پھر ہم خبر کو معرفہ بنا دیتے ہیں اور مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ضمیر کے مطابق، ایک مبتدا کے مطابق ضمیر لے آتے ہیں رفع والی، تو اس سے حسر آ جاتا ہے، یقیناً تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں دعا مانگ کر پھر فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا، دعا مانگی کہ اللہ ہمیں مناسک سکھا ہمارے، صحیح، اور ہمارے میں ایک امت پیدا کر جو مسلم ہو تیرے لیے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور فرمایا وَتُبْ عَلَيْنَا انک انت التواب الرحیم، إنك أنت التواب الرحيم۔ اور تو ہماری توبہ قبول کر، یقیناً تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اس میں بھی حسن موجود ہے۔ دیکھیں جناب، خلیل اللہ اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر فرماتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور اس کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم سے تو قبول کر لے، یقیناً تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ کو قبول کر لے، یقیناً تو بہت بخشنے والا، اور تو ہمیں بخش دے، تو ہمیں بخش دے، ہماری توبہ کو قبول کر لے، تو ہی بہت توبہ کو قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا جناب؟ یہ دیکھیے کہ نیک عمل جب انسان کرتا ہے نا، تو انسان تو بہت کمزور ہے، تو انبیاء علیہ السلام کا اگر یہ معاملہ ہے کہ وہ نیک عمل کرنے کے بعد بھی بخشش طلب کرتے ہیں، تو ہمیں کتنی بخشش طلب کرنی چاہیے؟ پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ بخشش طلب فرماتے تھے، اور آپ اگر دیکھیں تو جتنے اعمال ہم نیک اعمال کرتے ہیں نا، اس کے بعد کا عمل دیکھیں، نماز میں سلام پھیرتے ہی، نماز پڑھ رہے ہیں، اپنے رب کی اطاعت کر رہے ہیں، نماز پڑھتے ہی کیا کہتے ہیں ہم؟ سلام پھیرتے ہی استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ٹھیک ہے جی، تو ایسے ہی آپ دیکھیں، آپ حج کی آیت دیکھیں سورۃ البقرہ، اس میں بھی یہی ہے کہ توبہ استغفار کرنی اپنے رب سے، ٹھیک ہے جی، حج، اور اسی طرح آپ جتنے بھی آپ کے نیک اعمال ہیں نا، اس کے بعد نماز میں بھی جب سورۃ الابراہیم جا آخر پہ تحیات ابراہیم، درود ابراہیم کے بعد بھی ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولی والدی، بالکل صحیح۔ تو آپ جب بالکل، تو پھر آپ جب بھی نیک عمل کریں نا، تو اس میں دو دعائیں کیا کریں اس کے بعد میں، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، کیونکہ اگر وہ کام جو قبول نہ ہو تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے جو کمی کوتاہی ہو گئی ہے اس عمل کو کرنے میں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ اور ہم جو کفارۃ المجلس کی دعا پڑھتے ہیں جو اپنی کلاس کے آخر میں، اور جو مسنون ہے کفارۃ المجلس کی دعا، اس میں بھی یہی کیا پتہ ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک،
تو اس میں بھی ہم استغفار کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. تو یہ سوال ہے ذرا جی سوال ہے آئی فون کینی کا ہے, وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں کچھ. جی پوچھیے. میوٹ کر سکتے ہیں آپ, ان میوٹ کر لیجئے. ان میوٹ میں تو کر رہا ہوں مگر وہ انہوں نے کیا, ان میوٹ خود ہی کیا. چلے کوئی بات نہیں, ان میوٹ کریں گے تو پوچھ لیں گے. آپ فرانس کی پکچر لیں. جی سر, اوکے سر. چلے جی, ایک مادہ ہے حمزہ تا اور یا, اس کو باب افعال کے وزن پہ ڈال دیجئے. کیا بن جائے گا؟ افعلا یفعلو افعلا آتیا یوتیو یوتیو آتیا یؤتیو. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, آتیا یؤتیو. اب باب افعال ہے, ٹھیک ہے, اور یہ محموز بھی ہے اور ناقص بھی ہے. ٹھیک ہے, تو محموز کا قاعدہ بھی لگ جائے گا. دو حمزے اکٹھے ہو گئے ہیں تو کیا بن جائے گا؟ آ. ٹھیک ہے جی, اور اس پہ ناقص کا قاعدہ بن جائے گا تو لگ جائے گا آ تا. ٹھیک ہے جی, اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ یؤتی. صحیح, صرف ناقص کا قاعدہ لگے گا کیونکہ محموز کی سچویشن اس میں نہیں بنتی. آتا یؤتی. ٹھیک ہے جی. سر یوتی میں واو نہیں آتا؟ ہاں جی, یوتی میں واو نہیں آتا, یا واو تا. ہاں وہ حمزہ کی کرسی ہوتی ہے نا, تو حمزہ کی کرسی آپ واو بنا لیں. آپ ایسے بنا لیں حمزہ کی کرسی, وہ ہے حمزہ ہی. ٹھیک ہے, رہے گا وہ حمزہ ہی. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تو یؤتی. اچھا, اب ذرا آپ نے جو غور کرنا ہے نا, یہاں پہ میں آپ کو ایک ایڈیشنل پوائنٹ بتانے لگا ہوں, اور یہ پھر ایک نیا نقطہ ہے جو آگے آگے چلتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے پاس نہیں آتی ہیں. آپ کو اگر یاد ہو تو باب افعال کا ہم نے کیا کیا پہلا صیغہ بنایا تھا؟ افعلا یفعل افعالا, یہی تھا جی. اچھا آپ دیکھیں, یہ جو حمزہ ہے حمزۃ الوصل تو نہیں ہے نا؟ جو باب افعال کا حمزہ ہے حمزۃ الوصل ہے کیا؟ نہیں بالکل بھی نہیں, حمزۃ الوصل نہیں. تو اگر یہ حمزۃ الوصل نہیں ہے تو باقی جتنے آپ نے باب پڑھے تھے اس میں آپ نے سب میں یہ دیکھا تھا کہ جو ایڈیشن ماضی میں ہوتا تھا وہی مضارع میں ہوتا تھا, ایگزیکٹ, اور لوکیشن بھی سیم ہوتی تھی. ایسا ہی ہے جیسے تفاعل ہے, باب تفاعل, اس میں کیا ہوتا تھا؟ فعل یفعل, فا کلمہ ریپیٹ ہوا, دونوں میں ہوا. پھر اب آگے چلے گئے مفعلہ ہے, فاعل, صحیح ہے, یفاعل, اس میں بھی حمزہ ایڈ ہوا, سیم پوزیشن پہ ہوا. اس طرح آگے گئے تفاعل یتفاعل, تا ایڈ ہوا, عین کلمہ ریپیٹ ہوا, سیم پوزیشن پہ ہوا ماضی مضارع میں. تو افعال میں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس میں جو حمزہ ہے شروع میں یہ ریپیٹ کیوں نہیں ہوا؟ اصل میں تو صیغہ یہ بننا چاہیے تھا, اصل میں صیغہ یہ بننا چاہیے تھا یو افعل. صحیح, اصل میں تو صیغہ یہ یو افعل بننا چاہیے تھا نا, اگر حمزہ کو سیم پوزیشن میں ایڈ کر دیا. لیکن آپ نے بنایا یو افعل, یو افعل کیوں نہیں بنایا؟ دیکھیں جی, عرب جو ہے نا یو افعل اتنا سہل زبان پہ نہیں ہے, تو عرب نے کیا کیا, اس حمزہ کو حذف کر دیا. ٹھیک ہے جی, اس حمزہ کو حذف کر دیا اور اس نے بنایا یفعل, جو کہ آپ نے یاد نہیں کیا. ٹھیک ہے جی, افعل یفعل. لیکن آپ کا یہ سوال اس وقت یہ نہیں آیا کہ یہ حمزہ کیوں نہیں آیا مضارع کی صیغہ میں, جبکہ سب بات جو ہے حمزہ الوصل کے علاوہ ان میں ریپیٹ ہوتا ہے ایز اٹ از, سیم چیز, ماضی میں بھی مضارع میں بھی. لیکن باب افعال میں ایسا نہیں. تو باب افعال میں ایسا اس لیے نہیں کیونکہ عرب نے اس حمزہ کو حذف کر دیا تھا. لیکن جب وہ امر بنانے لگتا ہے نا تو اس حمزہ کو واپس لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے جی, جو حمزہ اس نے مضارع میں سے حذف کر دیا تھا اس کو وہ واپس لے کے آتا ہے. تو
اب یو اف ایلو کے وزن پہ آپ بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے جی، یو آتی ہو گیا، صحیح ہے جی. اچھا اب یو آتی ہو گیا، پھر اس میں محموز کا قاعدہ لگ جائے گا، دو حمزے جمع ہو گئے تو کیا ہو جائے گا؟ یو آتی ہو. یو آتی. صحیح جی، یو آتی ہو. اچھا ناقص کا بھی قاعدہ لگا تو کیا بن گیا؟ یو آتی. ٹھیک ہے جی، یو آتی. اچھا یو آتی سے امر بنانا ہے تو آپ بنا دیں گے تو آتی. تو آتی. ٹھیک ہے، اس کے بعد میں آپ پہلا کام کریں گے، اس کو مجزوم کریں گے یا خف کریں گے تو یا ڈراپ ہو جائے گی کیونکہ اس پہ جزم پہلے ہی یا خف ہو گئی. ٹھیک ہے جی، اس کے بعد علامت مضارع ڈراپ کر دیں گے تو کیا بچا؟ آتی. آتی. ٹھیک ہے جی، اب یہ آتی جو ہے آپ دیکھیں یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور پڑھنی چاہیے، عظیم دعا ہے. ربنا آتینا، ربنا آتی، اے ہمارے رب تو ہمیں دے، آتینا ہمیں. ٹھیک ہے جی، ربنا اے ہمارے رب، آتی دے نا ہمیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. وقنا عذاب النار. اچھا جی، اب یہ جو آگے آ رہا ہے نا اس پہ میں وقنا عذاب النار میں لکھ تو دیتا ہوں ابھی، وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے، عظیم دعا ہے. اسی طرح ہم آتی جو ایسے کیا، ربنا آتی محمدا الوسیلۃ والفضل، جو ہم اذان کے بعد جو پڑھتے ہیں دعا، اذان کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں، صحیح جی، وہ بھی کرنی چاہیے کیونکہ جو شخص آپ صاحب نے فرمایا جو شخص درود پڑھتا ہے اذان کے بعد، اذان کا جواب دیتا ہے، درود پڑھتا ہے اس کے بعد اور اس کے بعد وہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت میں حلال ہو جائے. بہت ضروری ہے کہ ہم اذان کے بعد کی دعا پڑھیں اور درود پڑھیں اذان کے بعد، اذان کا جواب دینے کے بعد. اچھا جی، اب یہاں پہ آتی، آتی کی کنسٹرکشن سمجھ آئی جناب آپ کو کہ یہ آتی جو ہے وہ کیسے کنسٹرکٹ ہوا ہے؟ تابع فعال سے ہے، حمزہ واپس آیا ہے، محموز کی تبدیلی آئی ہے، ناقص کی تبدیلی آئی ہے، اس کے بعد میں آپ نے اس سے امر بنایا تو بنایا آتی. صحیح ہے. اچھا اب یہ دیکھیں یہ ہے وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اچھا اب ذرا آپ یہاں غور کریں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، مجھے بتائیں وقنا عذاب النار میں بھی فعل امر استعمال کریں نا، ہم دعا کریں اے ہمارے رب ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، بچا. تو اب یہ بچانے کے لیے جو فعل آیا ہے وہ کیا ہے؟ وا قاف یا. واہ کاف یا. اچھا دیکھیں جی یہ واو جو ہے نا یہ تو عطف ہے، عطف ہے. صحیح، اور نا جو ہے یہ ضمیر ہے ہمیں بچا، تو پیچھے فعل امر کتنا رہ گیا؟ قاف. صرف یہ فعل امر ہے قاف ایک زیر کے ساتھ، اور یہ قرآن کا مختصر ترین فعل امر ہے، قی، تو بچا. ٹھیک ہے جی، قی تو بچا. دیکھیں جناب آپ گرامر اور عربی کی خوبصورتی دیکھیں، ایک حرف ہے کاف، اس کے نیچے ایک زیر ہے اور یہ پورا فعل امر ہے. کیسے بنا؟ آئیے اب ہم انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں. مادہ ہے وا قاف اور یا. ٹھیک ہے جی، واو قاف اور یا، اس کو باب ضاد پہ ڈال دیں تو کیا بن جائے گا؟ وقایا. وقایا یقویو. یو یوقیو. اچھا یوقی ہو گیا. اب ذرا غور کریں یہ کون سا غیر صحیح فعل ہے؟ مثال ہے جی، مثال اور ٹھیک ہے ناقص. جی، اور مثال کی مثال بھی ہے اور ناقص بھی ہے، تو دونوں تبدیلی آئیں گی. اچھا مثال ہے تو مجھے بتائیں مثال جو ہے اس میں تبدیلی مضارع میں آتی ہے، ماضی میں نہیں آتی. مضارع میں آتی ہے، معروف میں آتی ہے، مجہول میں نہیں آتی، تو یہ معروف ہی ہے. اور معروف میں بھی کتنے ابواب میں آتی ہے؟ حذف. حذف 3.
تو اس میں آئے گی ضاد میں جی آئے گی ضاد آئے گی، ہاں ضاد اور فا میں ہی آتی ہے. صحیح جی. تبدیلی کیا ہوتی ہے مثال میں کہ حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے. ڈراپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اچھا اب یہ ہو گئی مثال کی تبدیلی. اس کے بعد میں جو ناقص ہے اس کی تبدیلی بھی کر دیں، کیا ہو جائے گا؟ سکون آ جائے گا. سکون آ جائے گا. رول نمبر 4 لگ جائے گا. عبد الباسط آج بھی ہماری کلاس میں نہیں ہے کیا؟ آج ہے تو کوئی مگر خاموش ہے میرے خیال ہے. کیوں بھائی ہے اتنا سر. خاموش کدھر ہے؟ سامنے آئے ہیں ہمارے. ٹھیک ہے جی. اچھا تو کیا بن گیا؟ یقی. صحیح ہے جی. کیا بن گیا؟ یقی. 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 صحیح ہے جی. یقی. اچھا اب امر بنانا ہے تو حاضر کا صیغہ بنائے. کیا بنے گا عبد الباسط؟ تقی. تقی. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. تقی ہو گیا. ہاں جی. اب بنانا ہے امر. کیا کریں؟ اسٹیپ نمبر 1 سر آخر پہ جزم حروف ہے علت تو کو ڈراپ کر دیں گے تو ڈراپ ہو جائے گا. ڈراپ کر دیا. ٹھیک ہے اور جی. علامت بھی ڈراپ کر دیں گے. مضارع کو بھی ڈراپ کر تو کیا رہ گیا؟ قی. قاف خوف رکھیں. تو بچا. وقی نا عذاب النار. تو یہ قی جو ہے نا یہ مختصر ترین فعل عمل ہے. اور دیکھیں الحمدللہ آج آپ کو یہ مختصر ترین فعل عمل بھی بنانا آ گیا. اللہ مبارک الحمد. ٹھیک ہے جی. ایک اور مادہ ہے با لام اور غین. با لام اور غین جو ہے نا اس کو باب تفعیل پہ ڈال دیں. تفعیل فعل یفعل. ہاں جی. کیا بنے گا؟ بلغ یبلغ. بلغ. بلغ بلغ یبلغ. یبلغ تفعیل. یبلغ. بلغ یبلغ. اچھا یبلغ جو ہے اس سے امر بنانا ہے تو اس کا حاضر کا صیغہ کیا بن جائے گا؟ تبلغ. تبلغ. تو اس میں علامت علامت مضارع کی حرکت میں دھیان کیجئے. تبلغ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب امر بنانا ہے تو کیا کریں گے؟ اخف کر دیں گے. مضارع اخف ہو جائے گا. اخف ہو گیا. علامت مضارع ڈراپ ہو گئی. اب صیغہ کیا بنا؟ بلغ. بلغ. ٹھیک ہے جی. بلغ تو پہنچا. تو پہنچا. اچھا جی. بلغ واحد کا صیغہ ہے. اگر جمع کا ہوتا تو کیا ہوتا؟ تبلغو تبلغانی تبلغونا. صحیح جی. اچھا تبلغونا سے اگر فعل امر بنتا تو کیا بنتا؟ تبلغون. تبلغونا سے اگر فعل امر بنتا تو کیا ہوتا؟ اخف ہو جاتا ہے. ہاں جی. اخف ہو جاتا. نون گر جاتا. جی. علامت اور مضارع گر جاتی تو کیا بن جاتا؟ بلغو. بلغو. تم سب پہنچاؤ. تم سب پہنچاؤ. بلغو. بلغو عنی ولو آیہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تم سب پہنچاؤ مجھ سے چاہے ایک آیت ہی ہو. چاہے ایک آیت ہی ہو. تو جناب جو چیز سیکھ لیتے ہیں، جو چیز ہم نے سیکھی ہے الحمدللہ اس کو پہنچانا ہے آگے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پہنچاؤ اس کو. چاہے پہنچاؤ مجھ سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ. ٹھیک ہے جی. یہ عمر ہے. اور اس حدیث مبارکہ کی خوبصورتی ہے میں نے اپنے استاد کو سنا بتاتے ہوئے کہ وہ حدیث مبارکہ ہے جس کی روایت پورے عشرہ مبشرہ پتہ نہیں کتنے صحابی، 10 صحابی جن کو زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی، 10 کے 10 صحابہ سے روایت ہے اس والی حدیث مبارکہ پورے عشرہ مبشرہ. سبحان اللہ. سر اس کا ترجمہ. ٹھیک ہے. بلغو تم سب پہنچاؤ انی مجھ سے ولو آیا چاہے ایک ہی آیت ہو. ہاں جی. اس کی سلائیڈ نمبر کیا ہے؟ 3 ہے. ہو گیا سر.
چلے جی آپ کا ہوم ورک، بہت دن ہو گئے ہوم ورک نہیں دیا آپ کو. مادہ ہے شین را اور ہا. ٹھیک ہے جی، مادہ کیا؟ شین را اور ہا، باب فا سے شرح یشرح. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہے مادہ یا سین اور را، باب تفعیل سے لے کے آئیں گے، یعنی فعل یتفعلوا کے وزن پہ، یعنی یسرا. ٹھیک ہے جی، یسرا اور یسرو، یسرا یسرو. ٹھیک ہے، وزن رکھ کے ڈالیں گے تو انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. اور پھر ہا لام لام باب نون سے، صحیح جی، حلالا. ٹھیک ہے جی، یحللو حلالا یحللو یحللو. نصرا ینصرو سے حلالا یحللو حلالا یحللو نصرا ینصرو سے. تو ان سب کے آپ نے پہلے صیغے بنانے ہیں. حاضر کا صیغہ بنانا ہے، امر بنانا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا بن جائے گا اشرح، اس کا بن جائے گا یسر، اور اس کا بن جائے گا احلل. ٹھیک ہو گیا جی. اور جب یہ آپ تینوں بنا لیں گے تو پھر آپ نے وہ دعا پڑھنی ہے جو ہم الحمدللہ کلاس کے شروع میں پڑھتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہوا آپ کا واجب یعنی ہوم ورک. ٹھیک ہے جی. ویسے آیا مبارکہ الحمدللہ ہم لوگ یہ دعا سب کو یاد ہے. یہ آیات ہیں سورۃ الطٰہٰ کی، اگر کوئی دیکھنا چاہے تو اس کو قرآن پاک میں سورۃ الطٰہٰ میں یہ آیات مل جائیں گی، یہ جو دعا ہے. ٹھیک ہے جناب، اس کو مٹاؤں میں ہوم ورک کی سلائڈ. جی سر. اچھا جی. اب ذرا ہم نے جہاں سے بات شروع کی تھی وہاں پہ دوبارہ آتے ہیں. ہم نے یہ کہا تھا کہ فعل عمل جو ہے نا وہ حاضر کے صیغوں کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم نے پہلی کلاس میں جو بنایا او بدو، او بد، او بدا، یہ تیار فعل عمل ہے اب سارے. ٹھیک ہے جی. او بدو، ہاں جی. اس کے بعد بودی، بودا سیم ہو جائے گا، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ بدنا. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے تعبدو، تعبدانی، تعبدون، تعبدین، تعبدانی، تعبدنا سے فعل امر بنائے. اعبد، اعبدا، اعبدو، اعبدی، اعبدا، اعبدنا. ٹھیک ہو گیا جی، فعل امر بن گئے. اچھا تو یہ تو ہو گئی بات حاضر کے صیغوں کی. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گئی بات حاضر کے مذکر اور مؤنث کے صیغوں، جس کو آپ ڈائریکٹ حکم یا امر دے سکتے ہیں. تو عبادت کر، تم دونوں عبادت کرو، تم سب عبادت کرو، تم ایک مؤنث عبادت کرو، تم دو مؤنث عبادت کرو، تم سب مؤنث عبادت کرو. اچھا اب جو غائب مذکر مؤنث اور متکلم ہے، مذکر مؤنث، ان کو آپ امر تو نہیں دے سکتے. یہ تو ہم پہلی کلاس میں ہی ڈسکس کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. جو غائب ہے اس کو کیا امر دیں گے؟ امر تو حاضر والے کو دیا جاتا ہے. تو پھر یہ غائب اور متکلم کے لیے اگر امر نہیں دے سکتے تو خواہش کا اظہار تو کر سکتے ہیں نا؟ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ یس سر. جیسے فار ایگزامپل آج کوئی ساتھی ہماری کلاس میں نہیں آئے. ٹھیک ہے جی. کون نہیں آئے ابھی مجھے نام نہیں پتا. کوئی ساتھی ہماری کلاس میں نہیں آئے تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں نا ان کو آنا چاہیے تھا. کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے؟ جی کہہ سکتے ہیں. سے ہم اب وہ یہاں نہیں ہے تو ان کو اس کلاس میں ہم ابھی یہ تو نہیں کہہ سکتے نا تو آ یا تو کھا. صحیح جی. روزے میں تو ویسے بھی نہیں کہہ سکتے تو، لیکن ہم خواہش کا اظہار تو کر سکتے ہیں کہ ان کو آنا چاہیے تھا.
ٹھیک ہے جی سر. تو اب خواہش کا اظہار کرنے کے لیے کیا کریں؟ صحیح, امر تو حاضر کے لیے ہو گیا خاص. اب خواہش کا اظہار کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ اچھا اس کے لیے کیا کریں گے, پہلے صیغہ لکھ لیتے ہیں ذرا. سر یہ عبدو کے اوپر جزم آئے گا نا, عین کے اوپر, مؤنث کے اوپر, دونوں کے اوپر پیش ڈالا ہوا. صحیح, جی سر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب پہلے صیغہ لکھ لیتے ہیں. کیا بنے گا جی مضارع کی گردان؟ یعبد. یعبد. ہاں جی آگے چلیں. یعبدو, یعبدانی, یعبدون یعبدو, یعبدون. دونا ٹھیک ہے جی. اس کے بعد تعبدو تعبدانی یعبد, یعبدو, تعبدانی, تعبدنا یعبد, یعبدنا سوری یعبدنا. یعبد. ٹھیک ہے. اور متکلم کے بھی لکھوا دیجیے. اعبدو نعبدو. اعبدو نعبدو. نعبدو. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب کیا کریں گے؟ خواہش کا اظہار کرنے کے لیے, خواہش کے لیے ان صیغوں میں لام امر ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے, لام امر لگائیں گے. ٹھیک ہے جی, اس کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی. ٹھیک ہے, یہ امر والے جو ہے نا ان کو تو الگ کر دیں, یہ تو آپ پڑھ چکے. صحیح ہو گیا جی. تو ان کے لیے کیا لگائیں گے؟ لام امر لگائیں گے. اچھا اب یہ کون سا لام ہے یاد ہے؟ کتنے لام پڑھ چکے ہیں؟ یہ نفی والا لام ہے سر؟ نہیں نفی والا لام نہیں, یہ صرف وہ لا ہوتا ہے. نفی والا تو لا ہوتا ہے نا, یہ صرف لام ہے. ٹھیک ہے جی, صرف لام. ایسے لام کتنے پڑھے ہیں آپ نے, یاد ہے جناب؟ آپ نے لام جلالہ, لام جلالہ پڑھا ہے, چار حروف ہجا میں پڑھا آپ نے لام. آپ نے لام تعریف پڑھا ال والا. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد آپ نے حرف جارہ لام پڑھا. ٹھیک ہے جی, حرف جارہ بھی پڑھا نا؟ جی سر. ٹھیک ہے. اور کون کون سے لام پڑھے آپ نے؟ لام تاکید والا بھی پڑھا جو انا کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے لام ماضی میں نہیں, وہ لا ہے, فرق کرنا آپ نے, وہ لا ہے. صحیح, وہ لام نہیں, وہ لا ہے. اچھا اور کون سا لام پڑھا آپ نے؟ آپ نے پڑھا لام ماضی میں تاکید میں بھی پڑھا, قد کے ساتھ میں آتا ہے لام. ٹھیک ہے جی. ابھی ایک لام اور آیا آپ کے پاس, لام امر. یہ لکھ دیں کہیں پہ کیونکہ اور لام بھی آئے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ لام امر ہے. اچھا لام امر کیا ہوتا ہے؟ شروع میں آتا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اسٹیپس کیا ہیں خواہش کے لیے. لام امر شروع میں آئے گا, زیر کے ساتھ آئے گا. کس کے ساتھ آئے گا؟ زیر کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے جی. اور کرے گا وہی, مضارع کو اخف کر دے گا. مضارع کو اخف کر دے, کیا بن گیا؟ لیعبد. لیعبد. اس کو چاہیے کہ وہ عبادت کرے. ٹھیک ہے جی. غائب کے لیے کیا ہے؟ اس کو چاہیے کہ وہ عبادت کرے. ہاں جی. آگے کیا ہوگا؟ سب ایسی بنیں گے. لیا, ان دونوں کو چاہیے کہ عبادت. ہاں اسٹیپس کیا ہوں گے؟ لام امر لگ جائے گا شروع میں زیر کے ساتھ, اور آگے نون گر جائے گا اخف کرنے کے لیے. ہاں جی. یہ کیا ہو جائے گا؟ لیعبدو. ان سب کو چاہیے کہ وہ عبادت کرے. لیعبدو, اس مؤنث لیتعبد, اس مؤنث کو چاہیے کہ عبادت کرے. لیتعبدا, ان مؤنث کو چاہیے کہ عبادت کرے. لیعبدنا, یہ ویسے ہی رہے گا اخف میں. ٹھیک ہے جی. جیسے یہ چینج نہیں ہوتا ویسے یہ بھی اخف میں نہ نون ڈراپ ہوگی. تو جمع مؤنث کے جو صیغہ ہے نا یہ بڑے ہی یونیک ہیں, ان میں چینجز اتنی آسانی سے نہیں آتے. لیعبدنا, ان سب مؤنث کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں. ٹھیک ہے جی. اپنے لیے بھی خواہش کا اظہار ہی کر سکتے ہیں. لی اعبد, مجھے چاہیے کہ میں عبادت کروں. لنعبد, ہم سب کو چاہیے کہ ہم عبادت کریں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ فعل, یہ ہوتا ہے لام امر جو غائب اور متکلم کے صیغوں کے لیے آتا
ہے اور یہ خواہش کے لیے استعمال ہوتا ہے، حاضر کے لیے نہیں آتا، کیونکہ حاضر کے لیے تو امر ہوتا ہے جو ہم نے پچھلی کلاس میں اور اس کلاس میں شروع میں پڑھا۔ سب کو واضح ہو گیا جی؟ یہاں تک کوئی سوال ہے کسی ساتھی کا؟ تو اس میں سر لام امر میں جو ہے اخف ہوگا صرف، اور لام جو ہے زیر کے ساتھ لگ جائے گا، بس دو ہی اسٹیپ ہے سر۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے، اچھا اب میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں تنظرو، اور میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ تنظرو جو ہے یہ نظرہ ینظرو باپ نون سے، ٹھیک ہے، وہ دیکھے۔ اچھا تنظرو جو ہے وہ غائب کا صیغہ ہے، حاضر کا نہیں ہے، صحیح؟ یعنی ینظرو، ینظرانی، ینظرون، تنظرو مؤنث کا صیغہ ہے۔ کیوں مؤنث کا ہے؟ کیونکہ آگے اس کا فاعل مؤنث ہے، نفس۔ تنظر نفس، نفس دیکھتی ہے یا دیکھے گی، ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے، اچھا اب میں آپ کو کہتا ہوں یہ نفس جو ہے نا غائب ہے نا، حاضر تو نہیں ہے، غائب کی بات ہو رہی ہے، تو نفس کے لیے آپ لام عمل لے کے آئے خواہش کی، تو کیا کریں گے جی منور صاحب؟ لتنظر، لتنظر، ٹھیک ہے جی، لتنظر نفس، نفس کو چاہیے کہ دیکھے، کیا دیکھے؟ ما قدمت، ما قدمت، ما اس میں موصول ہے، اور قدمت کون سا باب ہے جناب؟ پہچانے اس کو ذرا۔ دیکھیں جی میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں آسان سا، آپ مجھے یہ بتائیں اس میں حروف مادہ کون کون سے؟ قاف دال اور میم۔ قاف دال اور میم۔ اچھا حروف مادہ قاف دال اور میم ہے، تو ریپیٹیشن کس کی ہے؟ دال کی، دال عین کلمے کی، کون سے باب میں ہوتی ہے؟ عین کلمے، فعل، نہیں فعل، ہاں فعل صحیح، وزن صحیح ہے، باب کا نام کیا ہے؟ تفعیل، ٹھیک ہے جی، جو آپ نے مزید الفی کا دوسرا باب پڑھا ہے تفعیل وہ ہے، تو عین کلمہ ریپیٹ ہوا تو کیا ہو گیا؟ قدم یقدم، قدم سے جب آپ نے گردان چلے قدم قدما قدمو قدمت، تو آپ کو پتہ چلا ہے مؤنث کا صیغہ ہے اور نفس کی وجہ سے آیا ہے کیونکہ وہ مؤنث ہے۔ ما قدمت لغد، جی لغدن، ٹھیک ہے جی، لغدن مرکب جاری ہو گیا، تو ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کیا بھیجا ہے کل کے لیے، کہ اس نے آگے کیا بھیجا ہے کل کے لیے۔ اچھا اب میں آپ کو ایک اور نقطہ بتانے لگا ہوں، ذرا غور کریے گا سب۔ لی تنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اچھا یہ آیت مبارکہ جو سورۃ الحشر کی ہے، یہ واو اس کے شروع میں آتا ہے یہاں پہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو لام امر ہے اگر اس سے پہلے کوئی حرف آ جائے، عموماً اس سے پہلے واو یا فا ہی آتا ہے، تو پھر یہ ساکن ہو جاتی ہے، یہ ساکن ہو جاتی ہے۔ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اگر اس سے پہلے واو یا فا آ جائے تو یہ لام امر ساکن ہو جاتی ہے۔ واضح ہو گیا جناب سب کو؟ سر میننگ میں کچھ فرق پڑتا ہے اس سے؟ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، بالکل نہیں فرق پڑے گا۔ واضح ہو گیا سب کو جناب؟ جی سر۔ صحیح، تو اب یہ جو ٹاپک ہے اس کا اوپر جگہ نہیں بچی ہیڈنگ لکھنے کی، وہ اس طرح سے ہو گیا ہمارا، تو کہاں لکھ دوں اس کو؟ یہاں لکھ دوں چھوٹا سا کر کے، لام امر، ٹھیک ہے، اور یہ خواہش کے لیے ہوتا ہے، غائب اور متکلم کے لیے۔ چلے لیجیے جناب، اس کی سلائیڈ نمبر کون سی ہے یہ ہماری؟ 4 سے 3 4 ہے میرا خیال، 4 4 ہے نا ایک۔ ہاں ہوم ورک کے علاوہ بھی تین ہو چکے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک منٹ ابھی آپ کو صحیح بتا دیتا ہوں۔ یہ سر 4 ہی ہے، ٹھیک ہے کر دیں۔ ہو گیا؟
جی سر. یہ وہ ٹھیک ہے جی. تو یہ ہو گیا امر کی بات. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا اب آپ نے امر تو دے دیا, تو لکھ, تو پڑھ, تو کھا, تو پی. اگر یہ بولنا ہو کہ تو نہ کھا تو پھر کیا کریں گے؟ ہاں جی, تو نہ کھا. ابھی تک تو یہ بولتے رہتے نا ہم کہ تو یہ کام کر اور تو یہ کام کر. اب ہمیں کہنا ہے تو یہ کام نہ کر. ٹھیک ہے جی. تو اس کے لیے اب یہ نیگیٹو امر ہے. صحیح جی. اس کو کہتے ہیں فعل نہیں. کیا کہتے ہیں؟ فعل نہیں کے لیے کہ تو یہ کام نہیں کر, یہ تو کام نہیں کر, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ فعل نہیں. اور یہ بھی بہت آسان ہے فعل امر کی طرح. کیسے بنتا ہے آئیے دیکھتے ہیں. اچھا فعل نہیں بھی کس کے لیے بنے گا؟ حاضر کے لیے بنے گا. جیسے امر آپ حاضر کو دیتے ہیں تو نہیں بھی حاضر کے لیے ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کام نہیں کر. اچھا کیا کرتے ہیں اس کے سٹیپس؟ بہت ہی آسان ہیں. ٹھیک ہے آئیے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس مادہ ہے کاف, تا اور با. ٹھیک ہے جی. کاف, تا اور با سے پہلا صیغہ بنا کتبا یکتبو, باب نون سے یکتبو وہ لکھتا ہے. اچھا نہیں فعل نہیں بنانا ہے تو یکتبو سے حاضر کا صیغہ بنا لیں گے. کیا بن جائے گا؟ تو لکھتا ہے. صحیح جی. تو لکھتا ہے, تو لکھے گا. اچھا اگر آپ کو امر بنانا ہوتا تو لکھ, تو کیا بنتا؟ اکتب. صحیح جی. اکتب. آپ اس کو اخف کرتے, علامت مضارع ہٹاتے, پڑھا نہیں جاتا, حمزۃ الوصل لگاتے, عین کلمے پہ پیش ہے تو پیش لگاتے تھے, بنتا اکتب, تو لکھ. اچھا تکتبو کا کیا ترجمہ ہے؟ تو لکھتا ہے. اچھا میں آپ سے بولتا ہوں ذرا نفی تو بنا دے مجھے تکتبو کی. تم نہیں لکھتے, یہ تو پڑھ چکے ہم. لا لگا دیں سر. لا لگا دیتے. بالکل. لا تکتبو, لا تکتبو, تو نہیں لکھتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہے لا نافیہ. کیا ہے؟ لا نافیہ, جو نفی کے لیے آتا ہے. یہ آپ پڑھ چکے ہیں پہلے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ لا کیا ہے؟ جو نفی کے لیے آتا ہے. آپ جو پڑھ چکے ہیں, اگر مضارع کو نفی بنانا ہو تو شروع میں لا لگا دیتے, لا تکتبو, تو نہیں لکھتا. تو لا اب جو فعل نہیں کے لیے آئے گا اس کو بولتے ہیں لا ناہیہ. کیا بولتے ہیں جی؟ لا ناہیہ, یعنی جو نہیں کے لیے, فعل نہیں کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے جی. کیا کرتے ہیں؟ مضارع لکھتے ہیں وہی جو اوپر لکھا ہوا ہے. تکتبو. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آپ نے امر دینا ہے تو نہیں لکھ. صحیح ہے جی. تو پھر بھی لا لگائیں گے اور یہ کہلائے گا لا ناہیہ. صحیح ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک چینج اور بھی ہوگا, اور وہ چینج آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ فعل مضارع اخف ہو جائے گا. لا تکتب, اب یہ بن گیا فعل نہیں. تو نہیں لکھ, تو نہیں لکھ. صحیح ہے جی. تو یہ لائے ناہیہ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جب فعل مضارع میں آتا ہے اس کو اخف کر دیتا ہے. لا تکتب, تو نہیں لکھ. تو مجھے کوئی سادی بتا دیں لائے نافیہ لائے ناہیہ میں فرق کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ دونوں لائیں. مضارع اخف نہیں ہوتا ہے. ماشاءاللہ. لائے نافیہ میں مضارع اخف نہیں ہوتا. لا تکتبو, وہ نہیں, تو نہیں لکھتا ہے. اور فعل ناہیہ میں مضارع اخف ہو جاتا ہے. لا تکتب, تو نہیں لکھ. تو یہ بات یاد رکھیے گا. یہ بات آپ جب پڑھیں گے قرآن تو آپ کو بہت زیادہ جگہ ملے گی. مضارع کے ساتھ لا نظر آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ دیکھیں گے
کہ ناہیہ ہے نافیہ ہے. فرق آپ کو پتہ چلے گا صرف کہ مضارع اخف ہے یا مضارع اخف نہیں ہے. واضح ہو گیا جناب؟ کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ سر یہ فعل نہیں جو ہے صرف حاضر کے سیغوں میں آئے گا یہ؟ بالکل صرف حاضر کے سیغے میں آئے گا. جیسے فعل وہ امر حاضر کے لیے ہوتا ہے نا، ویسے ہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا آپ ذرا پھر سے دیکھیے، واپس آئیے. لا ناہیہ ہو گیا. اچھا لا تکتب، تو نہیں لکھ. گردان کریں لا تک. اب حاضر کسی ہوگی لا تکتبا، تم دونوں نہیں لکھو. لا تکتبو، تم سب نہیں لکھو. لا تکتبی، تم مؤنث نہیں لکھو. لا تکتبا، تم مؤنث، تم دونوں مؤنث نہیں لکھو. لا تکتبنا، تم سب مؤنث نہیں لکھو. واضح؟ ٹھیک ٹھیک ہے. اچھا یہ جو آپ کو میں نے پوائنٹ بولا کہ یہ جو سر ایک حاضر، سوال ہے سر. ایک منٹ پہلے میں کلیریفیکیشن دے دوں ذرا. مجھے اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ میں نے بولا، میرا خیال سے میں نے صحیح نہیں بولا. لاہ ناہیہ جو ہے یہ صرف حاضر کے صیغوں کے لیے نہیں ہوتا، یہ سب کے لیے آتا ہے. صحیح ہے جی؟ لاہ ناہیہ سب کے لیے آتا ہے. لا یکتب بھی ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، اسے چاہیے کہ وہ نہیں لکھے. ٹھیک ہے جی؟ لاہ ناہیہ سب کے لیے ہوتا ہے، حاضر کے صیغوں کے لیے. جی جناب اب پوچھیے. جی پوچھیے، میں نے مائک کر دیا ہے. سر السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب. سر ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کرنی ہے اگر اجازت ہو تو. جی ہاں. اگر جی سر کر سکتا ہوں. ہاں ہاں بولیے بولیے. سر اگر کسی ساتھی کو معلوم ہو کوئی ایسی فیملی جو پرابلم میں چل رہی ہو، جن کو راشن کی ضرورت ہو، یا کوئی ایسا کیمپ جس میں سیلری کی پرابلم ہو، اگر راشن کی ضرورت ہو تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. عرفان بھائی جو ہے ہمارے ماشاءاللہ زبردست کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. آمین. تو یہ جو ہے، اگر کسی ساتھی کو ایسا کیمپ پتا ہے جہاں پہ لیبرز رہتے ہیں، کام آج کل نہیں کر پا رہے، سحری کا مسئلہ ہے، افطار کا پرابلم ہے، راشن کی ضرورت ہے، تو وہ عرفان بھائی سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس عرفان بھائی کا نمبر نہیں ہے تو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو انشاءاللہ عرفان بھائی کا نمبر دے دوں گا. اور کامران آپ جو ہے وہ ہمارا جو گروپ ہے اس میں عرفان بھائی کا نمبر شیئر بھی کر لیجیے گا، اور یہ میسج بھی لکھ دیجیے گا جو ایک عرفان بھائی نے ابھی ہمیں دیا ہے. جی سر ضرور. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جناب. تو لا، اچھا یہ جو میں نے آپ کو لائے ناہیہ کے بارے میں بتایا تھا، یہ حاضر کے لیے نہیں ہوتا، یہ غائب اور متکلم کے لیے بھی لائے ناہیہ ہی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی؟ جیسے ہے لا یسخر. صحیح جی؟ یس خرو سے لا یسخر. ٹھیک ہے جی؟ تو یہ سورۃ الحجرات کیا ہے؟ لا یسخر قوم من قوم، کہ ایک قوم کو نہیں چاہیے کہ دوسری قوم کا، کچھ لوگوں کو نہیں چاہیے کہ دوسرے لوگوں کا مذاق اڑائیں. ٹھیک ہے جی؟ لا یسخر نہیں چاہیے کہ مذاق اڑائیں. ٹھیک ہے جی؟ تو اس کے لائے ناہیہ ہی آئے گا سب کے لیے. کلیئر ہو گیا منور صاحب آپ کا پوائنٹ؟ جی سر شکریہ. ٹھیک ہے. سر یہ ناہیہ سر یہ اکٹھا ہو گیا، اس کو ذرا علیحدہ کر دیں. کیا اکٹھا ہو گیا؟ لا ناہیہ کیا چیز اکٹھی ہو گئی؟ سر ہے اور الف یہ ناہیہ میں سر. جی سر، تاکہ وہ سلائڈ صحیح. ٹھیک ہے. بس ایک پریکٹس کرتے نکلا ہے سورۃ بنی اسرائیل جو ہے، سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 23. وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے، اللہ تعبدوا، ہاں جی لا تعبدوا. تو مجھے بتائیں لا نافیہ ہے ناہیہ ہے؟ نافیہ. کیسے پتہ چلا؟
یہ نافیہ ہے. لام جو ہے خفیف ہے. نافیہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ لوگ؟ تعبدون ہوتا نا کہ ناہیہ ناہیہ سر ناہیہ. ہاں دو ساتھی جو ہے وہ نافیہ کہہ رہے تھے، ان سے میں پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ نافیہ ہوتا تو تعبدون ہوتا نا، لا تعبدون تم سب عبادت نہیں کرتے. عمل کے ساتھ میں لا لگایا ہے. ٹھیک ہے، فعل عمل. لا تکتب بھی تھا اس حساب سے. یہ جمع کا صیغہ ہے نا، دیکھیں یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ تھا تعبدون، تم سب عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. اگر نافیہ بنے گا تو لا تعبدون بنے گا، تم سب عبادت نہیں کرتے. اور یہ کیا ہے؟ لا تعبدو، اس میں سے نون رب ہو گیا، اخف ہو گیا اور بن گیا لا تعبدو، تم سب نہیں عبادت کرو. واضح ہو گیا جی؟ لا نہیں ہے. سب کو کلیئر ہو گیا؟ جی سر ٹھیک ہے. لا تعبدو الا ایاہ، الا ایاہ. وقضا ربک، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا، اللہ کہ نہ تم سب عبادت کرو مگر اسی کی، نہ صرف تم عبادت کرو مگر آپ کے رب کی بس. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. اما یبلغنک عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور اگر وہ پہنچے تمہارے پاس بڑھاپے کو، بڑی عمر کو، ان میں کوئی ایک یا وہ دونوں، فلا تقل لهما اف فلا تقل لهما اف. ٹھیک ہے جی. اچھا اب یہ لا تقل، اس پہ ذرا غور کریں. اور تم نہیں کہنا ان دونوں سے اف. اچھا جی، یہ جو تقل ہے نا، پہلے تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. لا تقل، لا نافیہ لگ رہا ہے ناہیہ لگ رہا ہے؟ ناہیہ لگ رہا ہے. ترجمے سے بتا رہے ہیں یا گرامیٹیکل اعتبار سے بتا رہے ہیں؟ جیسے کیونکہ وہ لام پہ سکون ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ اخف ہے. کیسے بنا؟ قالا یقولو ہوتا ہے نا، قالا یقولو سے بنا تقولو حاضر کا. ٹھیک ہے جی. اگر ہوتا لا تقولو تو ہوتا تم نہیں کہتے. صحیح ہے جی. لیکن یہاں پہ کیا ہوا؟ لا ناہیہ آیا تو کیا ہوا؟ لام سکون میں آ گیا، اخف ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اور کیا ہوا؟ دو ساکن جمع ہو گئے تو کون سا گرتا ہے؟ حروف علت گر جائے گا. حرف علت جو ہے وہ گر گیا تو بن گیا لا تقل. لا تقل، اور تم نہیں کہنا، لہما ان دونوں سے اف، اف بھی نہیں کہنا. یہ جناب اف کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہم لوگ جو اپنی زبان میں اف یوز کرتے ہیں نا، وہ تو بہت بڑی چیز ہے. یعنی اف بول دیا تو اس کا مطلب تو شدید ناراضگی کا اظہار ہو گیا نا. اگر کوئی بول دے اف ایسے کر لے، کیا عربی میں اف یہ نہیں ہوتی. عربی میں تو اف یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے آپ کو کوئی بات کہی اور آپ کو بری لگی ہے تو آپ اس کو اپنی آنکھوں کو ایسے کر لے سکتے ہیں کہ اس نے کیا بول دیا مجھے برا لگا. وہ اف ہو جاتی ہے عربی. تو والدین، ہاں صرف ایکسپریشن. صحیح جی. یعنی آپ نے ان کو باریک سا بھی ناراضگی یا ناپسندیدہ کا اظہار نہیں کرنا. اگر وہ دونوں بڑھاپے میں پہنچ جائیں ہمارے پاس، تو ایک یا دونوں، تو ان سے بالکل بھی آپ نے ناراضگی کا یا ناپسندیدگی کا یا ناگواری کا اظہار نہیں کرنا. ولا تنہرہما، تنہر، صحیح جی، ولا تنہرہما. باب فا سے بنا، نون ہا را. صحیح جی. نون ہا اور را باب فا سے بنا. فتح یفتحو سے ینہرو، ینہرو سے حاضر کا صیغہ بنایا آپ نے تنہرو، اور لا لگایا تو اخف ہو گیا تنہر. ٹھیک ہے جی. ولا تنہر ہما، اور انہیں جھڑکنا نہیں اور انہیں جھڑکنا نہیں. ولا تنہر، ٹھیک ہے جی. ولا تنہر ہما، اور انہیں جھڑکنا نہیں. وقل لہما، قل آ گیا، قل تو فعل امر ہے،
پچھلی کلاس میں سیکھا تھا, آج بھی ہم نے فعل امر پہ بات کی کافی. وقل لہما, اور تم کہنا ان دونوں سے, قولا کریما, نرم لہجے میں ادب احترام سے بات کرنا. یعنی تم ان دونوں سے بات کیسے کرنا؟ نرم لہجے میں ادب اور احترام کے ساتھ. جناب یہ معاملہ ہے والدین کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے اس کام کا. اور آگے فرمایا وخفض, پھر فعل امر آیا. اب یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ کے آیت نمبر 23-24 آپ خود بنا سکتے ہیں فعل امر. وخفض لہما جناح الذل من الرحمہ, اور ان کے سامنے رحم دلی سے عاجزی کے ساتھ اپنے بازو پہلو جھکائے رکھنا. یعنی تمہارے جو بازو ہیں, کندھے, یہ جھکے رہنے چاہیے عاجزی کے ساتھ. یعنی ایسے سینہ تان کے کھڑے نہیں ہو جانا ان کے سامنے, بلکہ اپنے آپ کو ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ رکھنا. اور یہ کرنا, اور کیا کرنا, وقر, اور کہنا ربی. دیکھیں یہ سب آپ پڑھ رہے ہیں آپ نے الحمدللہ ابھی ریسنٹلی فعل امر میں. قل, کہنا, ربی, اے میرے رب, ارحم, تو رحم کر, ہما, ان دونوں پر, کما ربیانی صغیرا, جیسے کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی, جیسے کہ انہوں نے میری بچپن میں پرورش کی. ان دونوں پر تو ایسا رحم کرنا. تو جناب والدین کے ساتھ نیک سلوک کا حکم قرآن پاک میں آپ کو کئی مقام پہ ملے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو جو مقام دیا ہے وہ بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم کئی مقامات پہ قرآن میں دیا ہے. والدین کے ساتھ, والدہ کے ساتھ خصوصاً, اور دونوں کے ساتھ, اور بہت اہم اور تاکید کے ساتھ آیا. اور یہ واضح حکم ہے کہ ان کے سامنے اف بھی نہ کرنا اگر وہ بوڑھے ہو جائیں تمہارے پاس, اور جھڑکنا بھی نہیں, اور بات کرنا ان سے بھلی نرم لہجے میں, اپنے کندھوں کو جھکا کے رکھنا, اور اللہ سے دعا بھی مانگتے ہیں رب ان لوگوں پہ رحم کرنا جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی تھی جب ہم چھوٹے تھے, بچے تھے. تو جناب یہ فعل نہیں ہے. کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ یہ جو دعا جو ہے اس جگہ پہ اپلائی ہوتی ہے جب وہ بڑھاپے میں جائیں تو, یا پوری زندگی میں ہے یہ؟ دیکھیں جی, ہوتا یہ ہے سلسلہ, جب وہ جوان ہوتے ہیں نا اور ہم بچے ہوتے ہیں, تو پھر ذرا آنکھیں ٹیڑھی کر کے تو دیکھیں لگ پتہ جائے گا ابا کے سامنے. صحیح ہو گیا. پھر کیا ہوتا ہے, ایک عمر آ جاتی ہے کہ وہ بھی جوان ہوتے ہیں اور ہم بھی تھوڑے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں. صحیح ہے. پھر آنکھیں ٹیڑھی کر کے دیکھیں پھر بھی لگ پتہ جاتا ہے. ہاں جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں نا, شادیاں ہو جاتی ہیں, ہمارے بچے ہو جاتے ہیں, اور پھر جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کمزور ہو جاتے ہیں, وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور ہم اسٹرانگ ہو جاتے ہیں. تو اصل ٹیسٹ تو وہیں شروع ہوتا ہے. صحیح جی. اسی زمانے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ جب تم اسٹرانگ, جب تم قوی ہو جاؤ اور وہ بوڑھے ہو کے کمزور ہو جائیں تو اس وقت تمہارا ٹیسٹ ہے. ورنہ اس سے پہلے وہ اسٹرانگ ہے, تم کمزور ہو, تو پھر تم کیا ان کے سامنے اڑ سکتے ہو. ویسے بھی سر بچے جو ضد کرتے ہیں تو وہ تو اس ٹائم بالغ نہیں. ہاں بالکل, اور وہ ضد کرتے ہیں اور وہ مطلب کوئی ان سے وہ تھوڑی کر سکتا ہے. لیکن ان کے ساتھ ادب اور احترام اپنی جگہ رکھنا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ بچہ جو اس کا بولیں گے جو کرے کرتا رہے, نہیں, اس کے لیے بھی حکم رہے گا. لیکن یہ حکم عموم ہے, اس میں عموم ہے ہر وقت کے لیے, لیکن خاص ہے اس عمر کے لیے جب تم جوان ہو اور وہ بوڑھے ہو. اس وقت وہ کمزور ہیں, اس وقت ریئیکٹ نہیں کر سکتے. وہ سمجھ رہے ہیں جی؟ واضح. جی سر. اولاد کرتی نہیں ہے آج کل سر. آصف بھائی اصل میں مسئلہ یہ ہے نا, افسوس کی بات ہے, تربیت جو ہے ہم لوگوں کی ویسے ہو ہی نہیں. یعنی آپ اگر دیکھیں تو ہم لوگ قرآن سے دور, دین سے دور, حدیث سے دور, سنت سے دور, تو ہمیں ماں باپ کا مقام ہی نہیں پتا. اور یہ معاملہ آپ دیکھیں ہمارے یہاں یہ خاص طور پہ یہ سب کانٹیننٹ میں جو نا یہ معاملہ ہے کہ ان کو ادب ہی نہیں پتا. آپ دیکھیں کس طرح بدتمیزی سے اپنے ماں باپ سے بات کرتے ہیں, کیسے آنکھیں گھما گھما کے دیکھتے ہیں. اچھا یہاں پہ جو ہے نا, یہاں پہ عرب جو ہے نا وہ یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں نا, تو ان کو پتا ہے. آپ دیکھیں میں نے تو یہاں عرب کو جو دیکھا ہے نا, ماں باپ کے ساتھ وہ جس طرح پیش آتے ہیں نا, ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی بڑے سے بڑا بھی کوئی ہوگا نا بزنس مین, چاہے جتنا بھی, ماں باپ اس کے سامنے آ جائیں گے نا
تو ایسے بھاگتا پھرے گا جیسے پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. صحیح ہے. اور ان کا ادب بھی ویسے کرتے ہیں. ان کے گھر پہ آتے ہیں ماں باپ ان کے, تو وہ نیچے جاتے ہیں ان کو ریسیو کرنے کے لیے, ان کی گاڑی سے لے کر ان کو آتے ہیں اوپر, اپنی جگہ پہ بٹھاتے ہیں اور بہت ادب کرتے ہیں. یہ معاملہ بہت خاصیت کے ساتھ کرتے ہیں. یعنی جتنا بڑا بھی ہو جائے, وہ جس مقام پہ بھی پہنچ جائے دنیا میں, ماں باپ کے سامنے وہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے ستا. سر ویسے ہی با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب. بالکل صحیح بات ہے. یہ معاملہ تو سب بڑوں کے ساتھ ہے, والدین کے ساتھ, دوسرے بڑوں کے ساتھ, اساتذہ کے ساتھ, یہ معاملہ سب کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی. اسی طرح اس کے لا تقل لا تعبدوا, اسی طرح لا تحزن, لا تحزن ان اللہ معنا. سورۃ التوبہ کی آیت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فرمایا جب غار ثور میں تھے کہ تم غم نہ کرو, یقینا اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن, تم غم نہ کرو, یقینا اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو جناب اور کسی ساتھی کا کوئی سوال فعل نہیں سے متعلق؟ تو اب سمرائز کر لیتے ہیں. آپ نے امر میں دو چیزیں پڑھی ہیں, ٹھیک ہے جی. ایک ہے امر دینا, ایک ہے یعنی کام کرنے کا حکم دینا, ایک ہے کام نہ کرنے کا حکم دینا. تو کام کرنے کا جو حکم دینا اس میں حاضر کے صیغوں کے لیے خاص ہے فعل امر, اور باقی غائب اور جو متکلم کے صیغے ہیں اس کے لیے لام امر استعمال ہوتا ہے جو ہم نے آج سیکھا. نہیں کے لیے لا استعمال ہوتا ہے جو ناہیہ ہوتا ہے, اور وہ کیا کرتا ہے, جو مضارع اس کو اخف کر دیتا ہے, اور اس سے ہی آپ اس کے اخف ہونے کی حالت سے اس کو لائے نافیہ سے الگ کر سکتے ہیں. اور لائے ناہیہ جو ہے وہ تمام 14 صیغوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, چاہے وہ خواہش کے لیے ہو یا وہ حاضر کے لیے ہو. حاضر پہ آئے گا تو آپ کہیں گے لا تعبدوا, تم سب عبادت نہ کرو الا اياه, سوائے اس کے, سوائے اپنے رب کے, سوائے آپ کے رب کے. اور جب وہ غائب اور متکلم کے صیغوں کے ساتھ آئے گا یہ لائے ناہیہ, تو پھر آپ خواہش کا ترجمہ کریں گے لا یسخر قوم, اور قوم کو نہیں چاہیے کہ وہ فخر کرے. واضح ہو گیا جناب؟ کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ ٹھیک ہے جی. تو اب آپ جو ہے اس ٹاپک کو اپنی بک میں دیکھ سکتے ہیں. پیج نمبر 199 آنورڈ سے پورا ٹاپک ہے, پورا آگے جا رہا ہے پیج نمبر 205 تک. مثالیں بھی موجود ہیں, اور آپ کا ہوم ورک جو ہے وہ تو ہم نے بتا ہی دیا ہے آپ کو. وہ ضرور انشاءاللہ آپ کوشش کریے گا دعا کو حل کرنے کی کہ اس کا فعل عمل بنا سکیں. جہاں کسی ساتھی کا کوئی سوال, یہ سلائیڈ نمبر 6 ہے 5 ہے فرحان سر, یہ لے لیے سر, 5 ہی تھی. 5 لے لیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جناب. اور کسی ساتھی کا کوئی سوال؟ جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. علیکم